السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 764۔ فرعون اور قارون کی مخالفت ملک اور مال کی وجہ سے تھی۔ درویشوں کی فتح اور کامیابی۔ امارت عمل توقیفی ہے، اس کی شکل کو بدلا نہیں جائے گا۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ فرعون اور قارون۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا، یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ کر رکھا تھا، اور ان میں سے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا اور ان کے لڑکوں کو ذبح کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ بلا شک و شبہ وہ تھا ہی مفسدوں میں سے۔ فائدہ۔ فرعون ملک اور حکومت کے نشے میں مگن تھا اور دعوت ایمان اور داعیان حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام کو نیست و نابود کرنے چلا تھا۔ لطیفہ۔ فرعون قبطی تھا اور قارون سبتی یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا۔ بروایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچزاد بھائی تھا۔ جس طرح سیاسی حکمران کسی قوم کو تباہ کرنے کے لیے اس قوم کے کسی لالچی اور بکاؤ آدمی کو خرید لیتے ہیں اور اپنی پارٹی کی بڑی کرسی یا قلمدان دے دیتے ہیں تاکہ اسی کی آڑ میں اس کی قوم کو تباہ کر سکے، اسی طرح سے فرعون نے اس بکاؤ قارون جو اصلاً یہودی تھا اسے مالیات کا قلمدان عطا کیا ہوا تھا۔ مالی خدمات کے ذریعے مال بٹورا اور قدرت بھی اسے ڈھیل دے رکھی تھی۔ اب فرعون اور قارون کو اس بات کا حسد کھائے جا رہا تھا کہ ملک و مال کے مالک تو ہم ہیں، لیکن عزت اور وقار تو ان دونوں درویشوں موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کے نصیب میں جا چکا ہے۔ تو فرعون نے ان دونوں پیغمبروں کی مخالفت میں اپنا ملک اور سلطنت داؤ پر لگا دیا، یہاں تک کہ جس دریا اور نہروں پر اسے فخر تھا اور کہا کرتا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، اسی دریا میں اسے غرق ہونا پڑا۔ اور قارون کو اپنے مال و دولت پر ناز تھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی تبلیغ کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے عورت کو خریدا، پیسے دیے زنا کی تہمت لگانے کے لیے۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے قارون، اس کا مال اور وہ عورت سب کے سب زمین میں دھسا دیے گئے اور قیامت تک دھستے ہی رہیں گے۔ فرعون کا غرق ہونا حضرت موسیٰ کا بحری معجزہ تھا اور قارون کا خسف یعنی زمین میں دھسنا یہ بری معجزہ تھا۔ تنبیہ۔ عالمی شورا والوں نے پہلے قارونی طرز بغاوت کو اپنایا اور درویش امیر عالم حضرت رابع کو رسوا کرنے کی خاطر عورت کو استعمال کیا، دولت دے دے کر فتوے حاصل کیے، لاکھوں کتابیں چھپوا کر دنیا بھر کی مختلف زبانوں میں تقسیم کیا، جان لیوا حملے کروائے، دنیا بھر کے ممالک میں شورائی مرکز بنوائے، گنڈوں کا استعمال کیا، طلاقیں کروا دی، خاندانوں میں پھوٹ ڈال دی۔ جب کچھ نہ بن سکا تو اب حکومت والوں کا سہارا لیا تاکہ مرکز نظام الدین کبھی کھلنے نہ پائے۔ یہ سب کچھ محض حسد کی آگ میں جلتے رہنے کی وجہ سے ہوا۔ حسد اس بات کا رہا کہ ہم اور ہماری قوم ہر حال میں الیاسی خاندان کے اس درویش نما مولوی سعد پر کئی وجہ سے اعلیٰ اور ارفع ہے۔ مال، مدارس، علماء، ملکوں کے تبلیغی ذمہ دار اور ہمارا صوبے گجرات اور مرکز رائے ونڈ اور ککرائل، بمبئی، ساؤتھ افریقہ، انگلینڈ، کینیڈا، یعنی مشرق، مغرب، شمال اور جنوب کے سارے ممالک کے تبلیغی کام پر ہماری چھاپ ہے، اس لیے مرکز نظام الدین پر ہماری حکومت چلنی چاہیے۔ مولوی سعد صاحب، آپ اپنا کنبہ لے اور کاندھلا چلے جائیں، اب مرکز نظام الدین کو آپ کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب ہدایت راندھیر اور دیولا سے پھیلے گی، کاندھلا سے نہیں۔
ان شرائیوں نے اپنے ضرب تقسیم میں سب کو شامل کیا، مگر ایک غلطی ان سے ہو گئی، یعنی انہوں نے زمینی خداؤں کو تو اپنی لسٹ میں شامل کیا مگر آسمانی حقیقی خدا کو فراموش کر دیا۔ اس حقیقی آسمانی رب ذوالجلال نے شرائیوں کے سارے زمینی خداؤں اور ان کے مال و دولت اور علم و حرفت کے زمینی طاقتوں پر پانی پھیر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 5 سالوں میں کمثل العنکبوت ہو کر رہ گئے۔ جنہوں نے بھی اس طاغوتی شرائیت کا سپورٹ کیا اس کا بیڑا غرق ہوا۔ امارت توقیفی امر ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ شرائیت میں بھی فیصل امیر کی مانند ہوتا ہے، تو پھر شرائیت غلط کیوں ہوئی؟ شورا والوں کی تبلیغ اور ترتیب بھی وہی ہے جو امارت والوں کی ہے۔ جواب: نماز، روزہ، حج وغیرہ کی طرح امارت کی ترتیب و شکل بھی توقیفی ہے، یعنی متعین ہے۔ جس طرح نماز میں قیام 1، رکوع 1، سجدے 2، قاعدے وغیرہ متعین ہیں، اسی طرح امارت، امیر، بیعت، سمیع، طاعت یہ شکلیں قرن اول سے چلی آ رہی ہیں، متعین ہیں۔ اب اگر شورائی اس امارت کا انکار کر دے اور کہے کہ شورائی کمیونسٹ نظام حق ہے اور ہم بھی تو وہی 6 باتیں ہجرت نصرت کے باب میں چلاتے ہیں، تو پھر یہ غلط کیوں ہوا؟ اس کی مثال تو ایسی ہے کہ کوئی آدمی ترتیب نماز کی شکل کو بدل دے اور کہے کہ میری نماز سنو، میری نماز بھی بالکل تمہاری ہی طرح ہے، تو اس سے کہا جائے گا کہ تو نے نماز کی شکل کو بدل دیا ہے، جس کی وجہ سے صرف اذکار نماز یاد رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح امارت کے منکر کی مثال ہے۔ شکل امارت، ترتیب امارت، احکام امارت، برکات امارت قیامت تک بدلے نہیں جائیں گے، اور جس نے بھی اسے بدلنے کی کوشش کی وہ بدعتی ہے، گمراہ ہے، بددین ہے۔ دوسرا سوال، امارت صغریٰ اور امارت کبریٰ کی تقسیم کے بارے میں۔ جواب: امارت اور خلافت کا نام تا قیامت کھلا رہے گا، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ آخری زمانے میں خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی۔ جو علماء تبلیغی امارت پر تنقید کرتے ہیں، ہم ان سے ہمیشہ سے یہی کہتے آ رہے ہیں کہ یہ امارت اور اس کے نفاذ کا تعلق تبلیغی احباب سے متعلق ہے، نہ کہ ساری امت مسلمہ سے۔ مولانا دیولہ اور لاٹ صاحبان کو اس لیے باغی کہا جاتا ہے کہ یہ گروپ 100% تبلیغی گروپ ہے، اور انہوں نے 10 مرتبہ سابقی تبلیغی عمرہ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں اور پھر اعلانیہ باغی بن گئے، اور ان کی اس بغاوت سے ساری تبلیغی دنیا متاثر ہوئی۔ اس لیے احکام بغاوت کا صدور ان شورائیوں پر ہی صادر ہوگا۔ لہٰذا جو علماء تبلیغی نہیں کہلاتے انہیں اس موضوع پر قلم اٹھانے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنی تحریک کے عمرہ رہے ہیں، جن کے پاس نہ پاور تھا نہ ہی عام مسلمانوں کی بھاری جماعت، پھر بھی متعلقین انہیں اپنا امیر اور خلیفہ مانتے تھے۔ تبلیغی کثرت تعدد کے مقابلے میں ان کے معتقدین کی تعداد 2% بھی نہیں تھی، بہت ہی چھوٹی سی جماعت تھی ان کی، لیکن اس وقت کے علماء کرام نے ان کی امارت اور خلافت کو قبول کیا اور کسی نے نکیر نہیں کی۔ تبلیغی امارت حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرکزہ کے وقت سے چلی آ رہی ہے اور ساری دنیا پر محیط ہے، جس کی برکت سے ساری دنیا تبلیغی محنت کا گہوارہ بنی ہوئی ہے۔ اس تبلیغی امارت پر بولنے اور لکھنے والے بھی دراصل کسی نہ کسی درجے میں حضرت جی رابع کی امارت اور مقبولیت پر غبطہ کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو قبول فرمائیں اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔